ناظرین، آج کی عمران خان کی تقریر کا محور اور مرکز جو تھا وہ صرف ایک ہی نقطہ تھا۔ اگر اس کو ون لائنر بیان کیا جائے تو وہ تھا نظام انصاف۔ ایک طرف تو عمران خان اپنی قوم کو درس دے رہے تھے کہ آپ نے ظالم کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے، ظالم کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، اور دوسری جانب ظالم کو یہ بتا بھی رہے تھے، آگاہ کر رہے تھے کہ اب قوم جھکنے والی نہیں ہے، ڈرنے والی نہیں ہے۔ عمران خان نے مزید بتایا کہ ایک وقت تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ ان کی قوم عمل بالمعروف کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، قوم ظلم سہتی تھی، لیکن اب وقت بدل چکا ہے۔ اور عمران خان نے کہا کہ انسان آزادی اس لیے چاہتا ہے کہ پرواز آزادی میں ہی ہے، غلام صرف اور صرف اچھے غلام ہی رہتے ہیں، اور غلاموں کی زندگی میں ذلت ہمیشہ رہتی ہے، اور حقیقی انسان وہی ہے جو اپنا مقام سمجھتا ہے اور خود کو آزاد کر لیتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان جب ہوتے ہیں تو اپنی آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اپنی آزادی کا دعویٰ خدا کے سامنے کرتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کسی کی غلامی کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ انگریزوں کے چھوڑ جانے کے بعد مسلط شدہ ٹولے نے لوگوں کو غلام بنا لیا، لوگوں کو حقیقی آزادی میسر نہیں آئی، اور پھر آزاد معاشرے میں قانون کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیتا ہے، لیکن پاکستان میں کمزور کو تحفظ نہیں ملا۔ طاقتور نے اپنی مرضی کا قانون لاگو کیا، مارشل لا لگانے والوں نے آئین توڑا، تو جمہوریت پسندوں نے بھی آئین کو بحال کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، یعنی دونوں نے ظلم کیا اور جنگل کا قانون بنایا۔ یعنی سادہ لفظوں میں پاکستان میں جمہوریت اور آمریت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ حوالے سے ایرسٹوٹل کی ایک کہاوت میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ ڈکٹیٹرشپ آف اے کلاس از نو بیٹر دین دا ڈکٹیٹرشپ آف این انڈیویجول، کہ ایک مخصوص طبقے کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے، جو آمریت ہے، وہ کسی بھی فرد واحد کی ڈکٹیٹرشپ سے بہتر نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں فرق تب پڑتا جب انصاف موجود ہوتا، اور جس ملک میں انصاف نہیں اس ملک میں کوئی اکنامک سسٹم بھی کام نہیں کر سکتا۔ اور پھر ساتھ میں عمران خان نے کہا کہ جب نظام آپ کے حقوق کی حفاظت کرے گا تو آپ کو بیرون ملک جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے، بس انصاف کا فقدان ہے، اور جب تک ملک میں انصاف قائم نہیں ہوگا تب تک ذلت ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ عمران خان نے موجودہ وقت کی موجودہ امپورٹڈ حکومت کی جو فسطائیت ہے اس پہ کھل کے بات کی ہے، اور خاص کر ضلع شاہ اور ارشد شریف کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور کہا کہ ارشد شریف کو تو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اتنا زبردست قسم کا انسان، اور پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی بھی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نہیں آیا، اور اس نے تو اپنی زندگی بھی قربان کر دی۔ دوسری جانب ضلع شاہ کے حوالے سے عمران خان نے جب گفتگو کی تو عمران خان کافی حد تک جذباتی ہو گئے، اور عمران خان نے کہا کہ ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی جنہوں نے بھی ضلع شاہ پر ظلم کیا۔ اور پھر ساتھ میں عمران خان نے کہا کہ ویسے تو میرا دل کرتا ہے کہ ان کا ایسے ہی کوئی انتظام کر دوں، لیکن بہرحال قانون ہماری ایک مجبوری ہے۔ دوسری جانب عمران خان نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا، اور عمران خان نے کہا کہ آخر لوگ میری حفاظت کے لیے کیوں آئے تھے زمان پاک میں؟ تو اس کی سمپل سی وجہ ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ عمران خان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، یعنی جو کچھ اعظم سواتی اور شہباز گل کے ساتھ ہوا، یعنی تشدد کرنا، ان کو ننگا کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا، اور پتہ نہیں ان بغیرتوں کو اس طرح کی چیزوں کا کیا شوق ہے، اور یہ نفسیاتی مریض ہیں کہ جو بچوں کو بھی ننگا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح اظہر مشوانی کا ذکر کیا کہ وہ اتنے دنوں سے غائب ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے، اور دوسرا حسان نیازی کا ذکر کیا اور یہ بھی انکشاف کیا کہ اس کے ساتھ بھی تشدد ہوا ہے اور اس کے بھی کپڑے اتارے گئے۔ اس سب کی ایک ہی وجہ ہے کہ لوگوں کو عمران خان سے دور کرنا اور عمران خان کو تنہا کرنا، لیکن لوگ ہیں کہ وہ چھوڑ نہیں رہے، اور یہ جتنی کوششیں کر رہے ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اتنا خوف پھیلائیں کہ لوگ ان ظالموں کو تسلیم کر لیں، لیکن
جو یہ سوچتا ہے کہ وہ لوگوں کو غلام بنا سکتا ہے تو یہ اس کی اب بھول ہے۔ لوگ آزادی کا نعرہ لگا چکے ہیں اور حقیقی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور عمران خان نے پاکستان کی جو لیگل کمیونٹی ہے یعنی جو وکلا برادری ہے ان سے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، ورنہ یہ لوگ اپنی مرضی کا آئین استعمال کرتے رہیں گے اور آئین کو پامال کرتے رہیں گے، اور یہ ہمیشہ اپنی منمانی کرتے رہیں گے کہ الیکشن کب ہونا ہے کب نہیں ہونا، یہ ان کی مرضی پہ ہمیشہ ہوگا۔ چونکہ یہ ایک الیکشن کیمپین کا جلسہ تھا اس لیے عمران خان نے اپنے منشور سے متعلق کچھ باتیں کی کہ وہ کس طرح کا اب نظام مہیا کریں گے اور کس طرح سے ملک کو چلائیں گے۔ تو ایک انہوں نے جو بات کی وہ عمران خان کے سپورٹرز جو کہ بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے حوالے سے کی، اور عمران خان نے یہ بتایا کہ 200 ارب ڈالرز صرف 18,000 پاکستانی امریکیوں کے پاس موجود ہیں اور ہمیں 6 ارب ڈالرز کی خاطر بھیک مانگنا پڑتی ہے، اور اگر اوورسیز پاکستانی انویسٹ کریں گے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور پاکستان کا قرضہ صرف اور صرف بیرونی ملک جو پاکستانی ہیں وہ ایک دن میں ہی واپس کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو چند امپورٹنٹ باتیں کی اس میں ایکسپورٹس، آئی ٹی انڈسٹری کو فروغ دینا، ٹورزم کو فروغ دینا، معدنیات پہ کام کرنا، انڈسٹری خاص کر سمال اور میڈیم انڈسٹری پہ کام کرنا، زراعت کی پیداوار پہ کام کرنا، ریلوے اور پی آئی اے کو بہتر کرنا، ٹیکس کلیکشن بہتر کرنا، منی لانڈرنگ کنٹرول کرنا، اور یہ خاص کر نقطہ جو ہے یہ شریف خاندان اور زرداری مافیا کے لیے بہت الارمنگ ہے، کیونکہ ان کا جو کرپشن کا ایک جو بہت بڑا ایک رستہ ہے وہ بند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کمزور طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے یعنی صحت کارڈ اور احساس پروگرام کے طرز کے جو پروگرامز ہیں، اور اس طرح ٹارگیٹڈ سبسڈی یعنی کچھ لوگوں کو جو مستحق ہیں ان کو راشن مہیا کرنا، اس طرح نوجوانوں کو بلا سود قرضے دینا، اور گھروں کی تعمیر کے حوالے سے انہوں نے اپنے ویژن کا اظہار کیا، اور اس طرح سے یہ جو جلسہ تھا مینار پاکستان کا وہ اختتام کو پہنچا، اور جتنے لوگوں نے اور امپورٹڈ حکومت اور اس کے ہینڈلرز اور پھر خاص کر جو پنجاب میں نگران حکومت ہے اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود کہ کسی بھی طرح سے عوام کو لاہور نہ پہنچنے دیا جائے، ایک بڑی کثیر تعداد میں لوگوں نے وہاں پہ شرکت کی اور اس جلسے کو ایک بھرپور کامیاب اور تاریخی جلسہ بنایا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔